ایران نے امریکہ کے ساتھ سیز فائر کی درخواست کر دی، ٹرمپ کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ ایران رجیم کے صدر نے ہم سے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ صدر اپنے ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہے۔ ایران اگر آبنائے ہرمز کھول دے تو سیز فائر پر غور کر سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کھلنے تک ایران پر حملے جاری رہیں گے۔ بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے دعوے کی تردید کی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ ہرمز کو مضحکہ خیز نمائش کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان۔ کہا کہ امریکہ 2 سے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائے۔ ایران کے ساتھ ممکنہ طور پر اس سے پہلے ڈیل ہو سکتی ہے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے ایران سے ڈیل ضروری نہیں، امریکہ اپنی مرضی سے جنگ کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ ایران میں رجیم چینج پہلے ہی ہو چکی۔ رجیم چینج امریکہ کا مقصد نہیں تھا۔ فوجی کارروائی کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا تھا۔ ایران نے جنگ کا خاتمہ مطالبات کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ ایران امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی عوام اتحاد کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایران صرف جنگ بندی نہیں بلکہ جنگ کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے۔ ادھر پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کر دیا، ایرانی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تو امریکی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسرائیل کا ایران پر زمینی کارروائی کے لیے امریکہ کا ساتھ نہ دینے کا اعلان۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی فورسز ایران میں کسی بھی امریکی زمینی کارروائی میں حصہ نہیں لیں گے۔ اسرائیلی امریکہ کی جنگ میں مدد ضرور کریں گے لیکن خود زمین پر نہیں لڑیں گے۔ اسرائیل نے اپنے فوجیوں کو ایران کے اندر لڑنے کا پابند کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی دفاع کے ادارے پینٹاگن کو مبینہ طور پر آپریشنز کے لیے تیاری کر رہا ہے جس میں محدود چھاپے شامل ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم نے پھر امریکہ اسرائیل کو واضح کر دیا۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ برطانیہ کو اس جنگ میں گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران امریکہ جنگ ہماری نہیں، موجودہ صورتحال میں برطانیہ شفاف اور محفوظ ملک بن کر نکلے گا۔ آنے والی نسلوں کو ہم محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے ملک کے مفاد کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ موجودہ کشیدگی میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے۔ ہمارے تمام اتحادی کاغذی شیر ہیں۔ امریکہ کو نیٹو سے الگ کرنے پر غور کر رہا ہوں، صدر ٹرمپ کا اعلان۔ برطانوی جریدے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران جنگ یورپ کی جنگ نہیں تو یوکرین جنگ بھی ہماری نہیں۔ جس کو تیل چاہیے ہرمز جائے اور خود تیل لے کر آئے، ہم ان کی مدد نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز میں جو کچھ ہوگا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ چین بھی جائے اور اپنے جہاز بھرے، ان کو اپنی جنگ لڑنا سیکھنا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جا رہے بوشہر، اصفہان، بندر عباس اور تہران پر شدید بمباری۔ اسرائیل اور امریکہ کا ایران کی سب سے بڑی دوا ساز کمپنی پر حملہ۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق تہران میں کینسر اور امراض قلب کی ادویات بنانے والی کمپنی کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں سے ادویات کی تیاری کا نظام متاثر ہوا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے فضائی برتری کے بعد ایران پر B-52 بمبار طیاروں کی پروازیں شروع کر دیں۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ 33ویں روز میں داخل۔ ایران کا تگڑا جوابی وار، صہیونی ریاست پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ ایرانی فوج نے تل ابیب پر درجنوں خیبر شکن میزائل داغے۔ ایران نے بغداد میں امریکی سفارتی مراکز پر 20 ڈرون داغ دیے۔ اسرائیل میں دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات اور امریکی اور صہیونی فوجیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ کر دیا گیا۔
ایرانی فضانین انقلاب نے خطے میں امریکی اہداف کو نشانے پر رکھ لیا. ایران کے جوابی حملے, امریکی اینٹی ڈرون اور ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ. عرب میڈیا کے مطابق سعودی شہر الخراج میں امریکی فضائیہ پر ڈرون حملے, شدید نقصان پہنچا. ایران کا قطر کے قریب سمندر میں آئل ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے میں جہاز کو نقصان پہنچا. حملہ محفوظ. کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ, فیول ٹینک میں آگ بھڑک اٹھی. ایران کا UAE میں منہاد بیس کے قریب خفیہ اڈے پر حملہ. خفیہ اڈے میں کم از کم 200 امریکی فوجی اور افسر موجود. ایران کا سعودی عرب میں امریکی پائلٹوں اور لڑاکا طیاروں کے حملے پر بڑے حملے کا دعویٰ. بحرین میں بھی بڑے حملوں کا دعویٰ. مشرق وسطی میں کشیدگی, عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. عالمی منڈی میں برطانوی کروڈ آئل کی قیمت $118 فی بیرل سے تجاوز کر گئی. برنٹ کروڈ کی قیمت $105.3 فی بیرل تک پہنچ گئی. ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ میں بھی $102.7 فی بیرل. عرب امارات میں بھی تیل کی قیمتوں میں 30 سے 40% اضافہ. ملک میں ڈیزل کی قیمت میں 4.69 درہم فی لیٹر ہو گئی. مزید اضافے کا خدشہ. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت معیشت کے استحکام, ترقی اور عوامی فلاح کے لیے پرعزم ہے. دنیا کے کئی ممالک کو اشیاء ضروریہ کی طلب و رسد برقرار رکھنے میں مشکلات کا سامنا ہے. پاکستان نے مشکل صورتحال کو مؤثر حکمت عملی سے کامیابی سے سنبھالا. وزیر اعظم کی زیر صدارت کفایت شعری جائزہ اجلاس. وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر درمیانی اور طویل مدتی حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایت. امریکہ کا ایران جنگ سے نکلنے کا اعلان. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی, ایک ہی روز میں 8 حدیں بحال. کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس میں 6,768 پوائنٹس کا اضافہ. انڈیکس 1,57,347 کی سطح کو چھو گیا. انڈیکس میں مجموعی طور پر 4.55% کا اضافہ دیکھا گیا. اختتام پر 100 انڈیکس 1,55,511 کی سطح پر بند. دوسری جانب ملک میں سونے کی قیمتوں کو پھر پر لگ گئے. ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 15,300 روپے کا اضافہ. قیمت 4,94,062 روپے فی تولہ ہو گئی. چاندی کی قیمت میں بھی فی تولہ 7,784 روپے. عالمی منڈی میں بھی فی اونس سونا $4,713 کا ہو گیا. سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 کامیاب آپریشنز. ISPR کے مطابق آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ 13 دہشت گرد ہلاک. انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں ضلع خیبر اور بنوں میں کی گئیں. پہلی کارروائی خیبر کے علاقے باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ کی گئی. شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد مارے گئے. خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر دوسرا آپریشن بنوں میں کیا گیا. سیکیورٹی فورسز نے جھڑپ کے دوران 3 خوارج کو ہلاک کیا. علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش جاری. عزم استحکام کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری. دہشت گردوں سہولت کاروں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. قلعہ عبداللہ, گلستان اور جنگل پیر علی زئی کے کئی مقامات پر سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی. چمن میں مسافر وین اور ٹرک سیلابی ریلے میں بہہ گئے. تحصیل گلستان کے علاقے حبیب زئی میں ٹرک سیلابی ریلے میں بہہ گیا. مسافر وین بھی ریلے کی نظر ہو گئی. 15 مسافر سوار تھے. مسافر وین کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری. قلعہ عبداللہ میں اونچے درجے کا سیلاب. وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر ویون گروپ کے CEO کانتریزی اوگلو کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے. کیش لیس معیشت کے حصول کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. CEO اوگلو نے کہا کہ وزیر اعظم نے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں.
بلاول بھٹو کی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی اور سیاسی امور پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں 28ویں ترمیم پر بحث کی گئی۔ کشمیر گلگت بلتستان کے الیکشن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین میں مزید مشاورت جاری رکھنے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے مولانا کی بعض باتوں پر اتفاق۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عدت میں کی گئی قانون سازی پارلیمان کی ساکھ متاثر کرتی ہے۔ پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، پوری پاکستان کی پہلی ای وی بسز شروع کی، تو وہ بھی اس وقت یہ کانسیپٹ نہیں تھا ہمارے پاس، وہ ڈیزل والی وہ دھوئیں والی بسیں چلتی ہیں، وہ چلتی رہتی ہیں، تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ لیڈ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے شروع کی کہ ای وی بسز پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائی، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ کامیاب چل رہی ہیں، اور مزید بھی آئی ہیں اور مزید بھی آ رہی ہیں۔ خطے میں جنگ کے اثرات دیر تک رہیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام احمد کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون میں ای وی گاڑیوں کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ شہر میں الیکٹرک بسیں کامیابی سے چل رہی ہیں، مزید آ رہی ہیں۔ سندھ حکومت خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کر رہی ہے۔ کوئی دوسرا صوبہ بھی خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم نہیں کر رہا۔ اور سندھ حکومت نے گل پلازہ کے متاثرین کے لیے 85 کروڑ روپے مختص کر دیے۔ سندھ حکومت کی جانب سے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گل پلازہ متاثرین کے معاوضے کی ادائیگی کے حوالے سے اجلاس۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ متاثرہ تاجروں کے لیے 60 کروڑ روپے مختص، فی دکاندار 5 لاکھ روپے کی امداد۔ اب تک 843 دکانداروں کو KCCI کے ذریعے امداد فراہم کی۔